بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر قریب آتا جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی تقریباً آن پہنچی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی محاذرائی جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن کیا اس سیاسی محاذ آرائی کو ٹالا جا سکتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ایشوز پی ڈی ایم نے اٹھائے ہیں کیا ان کو حل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے یا ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہی جو پارٹی ہے برسر اقتدار رہے گی، اس کے لیے انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو وہ جائیں گے۔ تو ان تین بڑی آپشنز پہ ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، اور جو ہمارے ارد گرد حالات ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں یا جو بھی ڈسکشن کریں وہ پاکستان کے مفادات کے ارد گرد ہونی چاہیے۔ اسی کے اندر سیاست ہے، اسی کے اندر فوج ہے، اسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسی کے اندر ہی ہماری سروائیول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو سیاسی بحران ہے اس سے نکلنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھیں تو ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ کسی سورس سے یہ بتایا گیا ہے کہ فوج بھی شاید نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام جو گروہ ہیں وہ سیریس ہیں کہ ایک سیاسی اور جو نیشنل ڈائلاگ ہے وہ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف بڑھیں، اور یہ جو انگریزوں کے قوانین ہیں ہمارے عدلیہ کے سلسلہ میں، اس کے بعد پولیس رولز ہیں، بیوروکریٹک اسٹائل ہے، اس کو ریفارم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب نئے نئے تجربات کریں، نئے نئے شخصیات کو جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے اور پھر فیل ہوا جائے۔ اور آج ہماری یہ حالت یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 160-70 کا ہو گیا ہے، درمیان میں ٹریول کرتا رہتا ہے، قرضے بے شمار ہو گئے ہیں، انرجی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نئی انڈسٹری لگنے کے لیے انرجی درکار ہے جو ہمارے پاس بالکل اویلیبل نہیں ہے، گھروں میں چولہے جلانے کے لیے گیس موجود نہیں ہے، بے روزگاری بے پناہ ہے، کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے، نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، نئے آتے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ان کو کھپانے کے لیے کوئی ہمارے پاس پالیسی موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا گیا اور کرپشن میں اضافہ ہوتا گیا تو ایک انارکی کی صورتحال خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس کو فضل الرحمان لیڈ کرے یا خادم رضوی لیڈ کرے، کوئی بھی لیڈ کرے، تو لوگ جو ہیں وہ خام خواہ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف باہر نکل آئیں گے، جس کا نقصان ہوگا۔ اور اب تو واضح طور پہ جو فوج کے خلاف جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ میرا اپنا یہ بلیف ہے، پتہ نہیں لوگ اس پہ کیا میرا مطلب ہے کہ اس کا اخذ کریں گے معنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں دو قوتیں ہیں، دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری اسٹرینتھ ہے، اور ہمارے دوست بھی ہیں
اور ہمارے دشمن بھی ہیں۔ ایک ہماری نیوکلیر جو صلاحیت ہے وہ ہے، اور دوسری فوج ہے۔ یہ دو جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں، اور فوج کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو بچانے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ کس طرح بچے گی وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں یہ سیاسی مداخلت ہے، وہ ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں، دوسروں کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ جی نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کو کیسے ملک ان کے حوالے کر دیا جائے، یہ ہے وہ ہے، کئی ان کے آرگومنٹس۔ لیکن میں دوبارہ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اسی بات پر آؤں گا کہ ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ ہاں ڈائلاگ اب کیسے ہو؟ ایک طرف عمران خان ہے جو اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ برسر اقتدار میرٹ پہ آیا ہے، یہ جو پتہ ہے انہیں کس طرح ہے، وہ اتنا میرا بیوقوف آدمی نہیں ہے، سیاح آدمی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور لانے والے بھی سب جانتے ہیں، دوسروں بھی سب۔ دوسری طرف اپوزیشن ہے جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جی ہم نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے۔ تو اب یہ کس طرح آگے بڑھے معاملہ؟ کون ہو، یا تو کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جو کہ سب کو بلائے اور وہاں پر دونوں کو بٹھا کے تو ایک ڈائلاگ کیا جائے، اس میں سے جو بہترین چیزیں ہیں جو فوری طور پہ کی جا سکتی ہیں وہ کر لی جائیں، اس باقی کو بعد میں چھوڑ دیا جائے کہ چلیں اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھ جائیں جو کہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں طرف ہاکس ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور وہ بالکل کسی کو ایک دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ فوج خود بلائے اور بیٹھ کے کوئی معاملہ کرے، اور اس کو پھر کس طرح امپلیمنٹ کریں۔ جب فوج کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ کر سکتی ہے، اور اب بھی لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ اگر فوج چاہے تو معاملات درست سمت میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی ایک صورتحال اور بھی ہے کہ ایک قومی حکومت قائم کر لی جائے، اس قومی حکومت کے زیر تحت مذاکرات ہوں، اس قومی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں وہ انتخابات میں حصہ نہ لیں، اگر لیں بھی لیکن ایک ایسی کوئی پرسنالٹیز موجود ہوتے ہیں ساری کہ جن پہ دونوں لوگ راضی ہو جاتے ہیں، تو ان کو بٹھا کر کہ اس ملک کا نظام ہم نے کس طرح چلانا ہے، کیسے چلے گا، کیا ہمیں یہی پارلیمانی جو نظام ہے وہ سوٹ کرتا ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سوٹ کرتا ہے، انتخابات کون کرائے گا، کس طرح ہوگا، اس کو کس طرح انڈیپینڈنٹ کیا جائے، جوڈیشری جو ہے اس کا کیا حدود، اس کی کیا حدود و قیود ہوں گی، ان کو بھی بٹھا کر ان سے بات کی جائے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ مل بیٹھ کر ہی حل ہوں گے، اور بالآخر ایک ہمیں نقطے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا کہ اس ملک کو کس طرح چلایا جائے۔ اب پرسنالٹیز کو آگے جو ہے نا لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں جی کون آئے گا جی، پھر اور کون ہے، وہ چھوڑیں یار، ملکوں میں کون، یہ ایک آدمی یا دو آدمی میٹر کرتے ہیں؟ کوئی میٹر نہیں کرتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انبیاء کے بغیر دنیا چل رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نظام چل رہا ہے، تو پھر انسان کی کیا حیثیت؟ دوسرے انسان کسی کی حیثیت کیا، اس کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فانی ہے، ہر انسان نے مر جانا ہے، تو پھر ہم دوبارہ سوچیں گے جی اب کیا ہوگا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے، ہمارے جو ادارے جو ہیں وہ اس طرح بنائے جائیں کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کریں، وہ کسی کے انڈر انفلوئنس فیصلے نہ کریں، اور یہ جو مطلوبہ نتائج نکالنے کی جو ہے نا روش، اس کو اب بند کرنا چاہیے۔ یہ جو بار بار ایک ہی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ پیش کر دی جاتی ہے، نئے چہروں کے ساتھ کہ جناب یہ آ گیا جی، یہ آ گیا، بات وہی ہے کہ ہم نے جی ان کو جتانا ہے، ان کو لے کے آنا ہے، یہ معاملات حل کریں گے، یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو آرمی چیف کے اختیارات ہیں ان کو بھی کرب کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جو میعاد ہے ان کو 4 سال کر دیں۔ بہت بڑی آرمی ہے، ہمارے ارد گرد بہت
چیلنجز ہیں جو آئیں گے. امریکہ ڈی اسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے. اسی طرح افغانستان جو ہے وہاں پہ ابھی حالات کنٹرول میں نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ زخم خوردہ ہے. جو چین نے ان کو زخم لگایا ہے وہ اس کے لیے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور پاکستان کے سی پیک کو روکنے کے لیے پوری دنیا ہی شاید ہمارے خلاف ہو گئی ہے سوائے چین اور روس کے. لیکن ہمیں تو راستہ بنانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی طور پر انٹرنلی اسٹرانگ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اداروں کو بنائیں اور ایک صاف ستھری کھری جمہوریت پیش کر دیں جو بھی اس میں سے گزر کے آ جائے. اب زبردستی کسی کا راستہ، کسی مولوی کا راستہ، کسی میرا مطلب اسلامی جماعت کا راستہ، کسی مذہبی جماعت کا راستہ نہ روکا جائے، بلکہ جس کو لوگ ووٹ دیں ان کے ووٹ گنے جائیں اور جو اقتدار میں آئے اس وقت اقتدار دے دیں. اور لیکن ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ اس حد تک مضبوط ہوں کہ ان کو کوئی جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز نہ کر سکے. اگر کوئی چاہے بھی بہت 2/3 میجارٹی بھی لے کے آ جائے اور وہ چاہے کہ اس ملک کے جو آئین کو وہ اپنے خواہش کے مطابق